اچھا جی، انجیل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ انجیل کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں. انجیل متی کے مطابق یہ انجیل کی 4 اناجیل ہیں: انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس اور انجیل لوقا. یہ 4 قسم کی اناجیل ہیں. اس کو اناجیل اربعہ بھی وہ کہا جاتا ہے. اب اس اناجیل اربعہ کو کب معتبر مانا گیا تھا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کا پس منظر وہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش کیسی ہوئی ہے نا. یہ انجیل متی کے مطابق ہے نا، اسلام کے مطابق ایسا نہیں ہے. اسلام تو کچھ اور ہوگا، وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، انجیل متی کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کی والدہ کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی. اب یوسف نامی شخص اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی کسی کے ساتھ منگنی نہیں ہوتا. انجیل متی میں لکھا کہ یوسف نجار نامی شخص سے اس کی منگنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو پائی گئی. ان کے شوہر نے جو کہ راز باز تھا انہیں بدنام نہیں کرنا چاہا، اس لیے انہیں چپکے سے چھوڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انجیل کے مطابق ہے. وہ اس معاملے میں ابھی متفکر ہی تھا اور انہی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسی خواب میں آ کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کے اپنے یہاں آنے سے خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی لوگوں کو اپنے گناہوں سے نجات دلائے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا نے نبی کے معرفت جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا. لیکن یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہے. دیکھو، ایک کنواری جو ہے نا وہ حاملہ ہوگی، بچہ جنے گی، اس کا نام جو ہے نا امناویل رکھنا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. انجیل کی دیگر حصوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر پیش آنے والے حالات اور واقعات کو بھی درج کیا گیا. اگر آپ سے پوچھا جائے نا اس انٹرویو میں کہ انجیل کی کون سی کتاب ہے متی میں جو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حالت کیسی بیان ہوتا ہے، آپ نے یہ حالت بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. انجیل کی دوسری حصوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر پیش آنے والے حالات اور واقعات کو بھی درج کیا گیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یسوع ہیرودیس نامی بادشاہ کے زمانے میں یہود کی بیت اللہ میں پیدا ہوا، اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھا جائے نا کہ اس وقت روم کا بادشاہ کون تھا، تو ہیرودیس نامی جو ہے نا بادشاہ اس وقت بادشاہ تھا اس وقت کا. ٹھیک ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بیت الحم کے ایک علاقہ ہے، بیت الحم فلسطین میں. ناصرہ ایک گاؤں ہے، یروشلم کے ساتھ ناصرہ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. کہاں پر ہوئی تھی؟ ناصرہ گاؤں میں. اس لیے عیسائی اپنے آپ کو نصرانی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عیسائی اپنے آپ کو نصرانی کیوں کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناصرہ نامی گاؤں میں ہوئی تھی، اس لیے یہ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ اس وقت کی مشق سے یہ کہتے ہوئے کہ یہودی کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں. جب یہ مجوسی بیت اللہ سے روانہ ہوئے تو خدا کے فرشتے نے خواب میں یوسف سے کہا کہ اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا، اور جب تک میں نہ کہوں وہی رہنا، کیونکہ ہیرودیس اسے تلاش کر رہا ہے تاکہ اسے ہلاک کر دے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انجیل متی میں ہے کہ ایک دوسرے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ ایک زمانے میں کیسر آگسٹس نامی بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائے، بس یوسف بھی گلیل کا معنی الخلیل کا علاقہ ہے، لیکن یہاں گلیل نام لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو نا، الخلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت الحم گیا جو کہ یہودیہ ہے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو کہ حاملہ ہے نام لکھوائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی.